جہاں پر حکومتی اتحاد کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی آغا حسن بلوچ صاحب جی ہمیں انہوں نے بھی جوائن کیا، تو یہ اس وقت پوری فل ریپرزینٹیشن آف اتحادی جماعت جو ہے وہ اس وقت سٹیج پر اور زوم لنک پر موجود ہے. شکریہ جی. صاحب آپ بات کریں گے پلیز. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں، اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی ہے. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے، اس نے میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی
रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशंस जाती हैं इंसाफ के लिए, बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निजाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ। वहां पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है? क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है, उनके जाली वोट साबित हुए में, और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे, किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया। प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं, उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूं। फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए। डी सीट उस सूरत में कि अगर पार्टी हेड ये दरखास्त दे कि इन्होंने पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए। आपने डी सीट भी कर दिया, कहा कि उनके वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे। 95% जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने के मुतरादिफ है। और नतीजतन मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए, और चौधरी शुजात साहब के 10 अरकान PMLQ के, उनको भी इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। मतलब PMLN के माइनस कर दे और PTI के प्लस कर दे, ये कहां का इंसाफ है? फिर पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए। ये कोई 10 साल पुराना फैसला नहीं है, चंद दिन पहले। पार्टी का हेड अगर नवाज शरीफ है, उसके खिलाफ इकामा जैसे फैसला जो तारीख में की रद्दी की टोकरी में जाएगा, उस पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया गया और कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या पार्टी का जो सरबराह होता है वो सब कुछ होता है, उसके कहने पे पार्टी चलती है, उसका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब से वो सदारत ले ली गई। चौधरी शुजात साहब जब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पार्टी को कोई अहकामात देते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के अहकामात तब क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर पार्टी सदर या चेयरमैन हुक्म देते हैं तो वो मोतबर ठहरता है। चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है।
دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں, ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر, بلیکس لا ڈکشنری, بلیک لا ڈکشنری, یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز, نت نئے آئیڈیاز, منفرد آئیڈیاز آتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا, وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا, ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا, اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائٹ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈز ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹرین؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے.
اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کے نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں. ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا وہ اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا. پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا, ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ لے آئیں, آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں. اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیس اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب UK میں PTI پروٹیسٹ کر رہی تھی, تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے گنڈا گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا, اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول نافرمانی کرو, بل جلاؤ, PTV پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو, اور شارع دستور پہ قبریں کھودو, کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟
یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ پھر ابھی کی بات ہے، جب دھرنے کی کال دی، لانگ مارچ کی کال دی، تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی. سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا، ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتا، جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے. ان کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس کو جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے، گنڈا گردی، جب انہوں نے آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی، لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو یہ کام، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا، صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اس نے تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ بولے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے اس کو اس نے ریگولرائز کرایا. اس نے جعلی دستاویزات بنائے. اس وقت جاری ہے جس میں مسلم حکومتی اتحادی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں پچھلے دور میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں. آپ نے ایک جھوٹے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب اس سال آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، جو چاہا اس نے. حکومتی اتحادی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے تو بندے نااہل ہو جاتے ہیں، مگر دوسرا اپنی پارٹی کا سربراہ اپنے لوگوں کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے تو یہ لوگ عدالت چلے جاتے ہیں. انصاف پر مبنی فیصلے تنقید کے زمرے میں نہیں آتے، ان پر تنقید کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی. عمران خان کے لیے آئین کی تشریح بدل جاتی ہے اور آئین بھی بدل جاتا ہے. کسی ادارے کی توہین باہر سے نہیں ہوتی بلکہ ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہے یا ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے. میں پچھلے دور میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. حکومتی اتحادی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی وی پارلیمنٹ پر حملہ بھی عمران خان نے کرایا. کیا کسی عدالت نے ان کیسز پر سموٹو لیا؟
مریم نواز اس وقت گفتگو کر رہی ہیں، حکومتی اتحادی رہنما پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف نے آگ لگائی ہوتی تو وہ اس وقت سزا بھگت رہے ہوتے ملک کے اندر۔ عمران خان جس طرح سے اس ملک کو چلا رہا تھا اس کے خلاف قانونی کارروائی ضرور بنتی تھی، کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا۔ عدالتی فیصلوں کے اثرات کم نہیں ہوتے بلکہ گہرے پڑتے ہیں اور ان کا اثر ملک پر پڑتا ہے۔ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات پہ آ جائیں، ہمیں تو چھوڑ دیں، وہ فیلو جج ہیں، آپ کے بردر جج ہیں۔ عمران خان خود بول پڑا، 4 سال پتہ نہیں چلا، اس کی بیوی سرینا عیسیٰ رلتی رہی عدالتوں میں، وہ لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، ٹیک ٹیک کر وہ رلتی رہی عدالتوں میں۔ اور جب آپ نے ایک جج کو بدنام کر دیا، میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی ملی ہوں نہ ان کو جانتی ہوں، میں ان کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتی ہوں، میں ان کو ان کے انصاف کی وجہ سے جانتی ہوں، میں ان کو جس شخص کے خلاف عمران خان ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہایت دیانتدار ہے، کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے یہ کھیلتے رہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہا ہے کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گرے، اور ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں، یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے تو راتوں رات عدالت کھل جاتی ہے، حالانکہ ویڈیو پہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی قابل اعتراض باتیں کی ان کے لیے تو راتوں رات عدالت کھلتی ہے، سرینا عیسیٰ رلتی رہتی ہے۔ مریم نواز کا جب مقدمہ آتا ہے تو مریم نواز کا جب 5-6 مہینے کوئی بیل نہیں دیتا، حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں، لیکن بیل نہیں ملتی، اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا، جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے تو کبھی، ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کبھی ضمانت نہیں ملی۔ جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے، ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے، طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا، سرینا عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا۔ عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، تو میں نے یہ غلط کیا۔ تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے، کسی کا خاندان خراب ہو گیا، رل گیا، اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے؟ چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا۔ کوئی بھی انصاف دینے والا جج ہوگا وہ عمران خان کو کھٹکے گا، نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی، نیوٹرل ای سی پی ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے، مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ کے فیلو جج تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے ہیں۔ مریم نواز تو ڈیتھ سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں۔ علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے۔ کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں؟ جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے۔ مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا، میں تو آج بھی، میری حکومت ہے ہماری، اور میں آج بھی کورٹس میں کھڑی ہوں، میں 5 سال سے کورٹس میں پیش ہو رہی ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ اس لیے میں کورٹ نہیں آؤں گی۔ یہ ہوتا کون ہے عمران خان؟ جب اس کو اپنی ضمانت مانگی ہوئی ہے، کیس میں بلایا جاتا ہے تو ایپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ میں ذرا 3 دفعہ بھیجتی ہوں ضمانت کورٹ میں، ایپلیکیشن کورٹ میں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم ضمانت کینسل کر دیں گے۔ تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا،
वो चुप करके निकल गई। मैं पासपोर्ट मांगती हूं अपना जायज मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पे जाना था। मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए, और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूं तो एक दिन में बेंच बनते हैं टूटते हैं, बेंच बनते हैं टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। तो जिसने मलिक रियाज को फायदा दिया, इमरान खान के लिए वो स्याह को सफेद करता रहा, सफेद को स्याह करता रहा, शहजाद अकबर, और जैसे ही उसको पता चला कि हुकूमत जा रही है वो फरार हो गया। फरार होगी रातों रात हुकूमत के पैरे में। उनके पास तो पासपोर्ट्स भी थे, उनके तो नाम भी ईसीएल पे किसी ने नहीं डाले, और हम जब हमारा नाम ईसीएल से निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लाइन हाजिर कर लेती है सबको। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने नोटिस लिया कि इमरान खान ने अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को सरकारी फंड से पैसा दिया अपने हलकों में लगाने के लिए। तो कहा गया कि एग्जीक्यूटिव डोमेन है, कोर्ट में दाखिलत नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही साहब का केस नैब ने बंद किया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। बीआरटी के रास्ते में रुकावट खड़ी की। बीआरटी का जब केस खुला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। नैब ने उस एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी इमरान के खिलाफ जो बीआरटी पेशावर की बनी, और कहा कि आप नहीं कर सकते। नैब ने इंक्वायरी खोली, नैब को रोक दिया, इंक्वायरी बंद कर दी। क्यों बंद की? अगर इतनी शफाफ थी तो होने देते ना, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता। मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं, इंक्वायरी करें। 3 बार कहा, नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। किधर है सुओ मोटो? फॉरेन फंडिंग केस, सब केसेस का बाप है ये केस, जिसमें इमरान खान ने झूठे और जाली अकाउंट्स शो किए हुए हैं, मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ है, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहां पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दी है, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ पैसा आया है, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता, क्या होता, हमारे साथ क्या होता। ये आपका अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकोनॉमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसकी हालात का शिकार है। लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जलाओ घेराव और हुंडी से पैसे मंगवाने में मुलव्विस इमरान खान थे। पीटीवी पार्लियामेंट पर हमला इन्होंने करवाया। क्या किसी अदालत ने इनके खिलाफ इन केसेस पर सुमोटो एक्शन लिया? में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले, तनकीद कोई मायने नहीं रखती है।
ایک اقامے پر نواز شریف کو نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور عمران خان کے لیے آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، بلکہ آئین بھی بدل جاتا ہے۔ پی ٹی آئی دیواریں پھلانگ کر سپریم کورٹ رجسٹری جا پہنچی تھی اور ان کی پٹیشن دائر کروائی گئی، ان کی درخواست دائر کروائی گئی۔ رجسٹرار نے وہیں بیٹھ کے ان کی پٹیشن، ان کی درخواست بنوائی اور پھر دائر کری۔ جلاؤ گھراؤ اور ہنڈی سے پیسے منگوانے میں ملوث عمران خان ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ پر حملہ عمران خان نے کرایا۔ کیا کسی عدالت نے ان کے خلاف ان کیسز پر سوموٹو ایکشن لیا؟ جعلی دستاویزات سے بنی گالا کو ریگولائز کروا لیا۔ عمران خان ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کر کھیلتا ہے۔ شری مزاری کے لیے رات کو کورٹ کھول دی گئی۔ میرے کیس کا فیصلہ کئی ماہ تک نہیں آتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی توہین باہر سے نہیں ہوتی بلکہ اندر سے ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے جو فیصلے۔ حکومتی اتحاد کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم نواز اس وقت موجود ہیں اور مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہرگز پچھلے دور میں جا کے بات نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت ہی گھمبیر ہو چکی ہے۔ گزشتہ 4 سال جو عمران خان نے حکومت کی وہ حکومت نااہل حکومت ثابت ہوئی اور کفر کا نظام جو چلایا گیا وہ چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام جو اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں وہ ہرگز نہیں چل سکتا۔ کسی ادارے کی توہین باہر سے نہیں ہوتی بلکہ اندر سے ہوتی ہے، ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ ایک پارٹی کا سربراہ حکم دے تو لوگ نااہل ہو جاتے ہیں اور دوسرا پارٹی کا سربراہ اپنے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یا ان کے ووٹ نکالنے کے لیے کچھ بولے تو یہ لوگ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ انصاف پر مبنی فیصلے تنقید کی زد میں نہیں آتے، ان پر تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمران خان کے لیے آئین کی تشریح بدل جاتی ہے بلکہ آئین کو ہی بدل دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی والے دیواریں پھلانگ کر سپریم کورٹ رجسٹری پہنچے، وہاں جا کر رجسٹرار صاحب پہنچے تو پتہ چلا درخواست ان کی، پٹیشن ان کی تیار نہیں ہے، تو رجسٹرار نے وہیں بیٹھ کے انتظار کرا۔ اس کے بعد ان کی پٹیشن دائر کروائی گئی، ان کی درخواست دائر کروائی گئی۔ جلاؤ گھراؤ اور ہنڈی سے پیسے منگوانے میں ملوث عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی، پارلیمنٹ، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ عمران خان نے کروایا۔ کیا کسی عدالت نے ان تمام کیسز پر سوموٹو ایکشن لیا؟ جعلی دستاویزات سے بنی گالا کو ریگولائز کر لیا۔ ہمیشہ عمران خان امپائر کے ساتھ مل کر کھیل کھیلتا ہے۔ شری مزاری کے لیے تو رات کو کورٹ کھول دی گئی، مگر میرے جو کیس کا فیصلہ ہے وہ کئی ماہ تک نہیں آیا۔ ایک اقامے پر نواز شریف کو پارٹی کی سربراہی سے ہی ہٹا دیا گیا اور عمران خان کے لیے آئین کو بدل دیا، آئین کی تشریح کو بدل دیا جاتا ہے۔ عدالت نے چند روز قبل ہی فیصلہ کیا تھا کہ حمزہ شہباز سے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ حمزہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے تو ان کے لوگ نااہل کر دیے جاتے ہیں، مگر دوسرا کوئی پارٹی کا سربراہ اگر اپنے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکے تو ان لوگوں کے لیے یہ لوگ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ کسی ادارے کی توہین باہر سے نہیں ہوتی بلکہ ادارے کے اندر سے ہوتی ہے یا ادارے کے ہونے والے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے دور سے نہیں جانا چاہتی، پچھلے دور میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا ہرگز نہیں چل سکتا۔ حکومتی اتحادی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ میں پریس کانفرنس نہ کروں۔ کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں۔ ایک غلط فیصلے سارے مقدمے کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی۔ جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ متنازع فیصلے عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، انسان نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ الیکشن میں حمزہ شہباز جیت گئے ہیں، صادق سنجرانی کے الیکشن میں ہمارے 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ مریم نواز نے کہا کہ قاسم سوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ سپریم کورٹ نے کہا آئین ٹوٹا ہے تو قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا؟ قاسم سوری کو 2.5 سال سے اسٹے ملا ہوا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا، انہیں پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر ڈی سیٹ کیا گیا۔ عدالت نے چند روز قبل ہی فیصلہ کیا تھا، حمزہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا۔ 4 سال میں معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ جب سے نواز شریف کو اقامے سے مذاق پر نکالا گیا ہے، ملک ایسا ہلا ہے کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہماری حکومت کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ عمران خان نے کرایا۔ ایک پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے تو ارکان نااہل ہو جاتے ہیں، دوسری پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے تو قانون بدل جاتا ہے۔ عمران خان کے لیے آئین کی تشریح بدل جاتی ہے۔ کسی بھی کیس کے حوالے سے کہا گیا کہ کسی نے کبھی سنا ہے کہ ٹرسٹی چیف منسٹر ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے دوران آگ لگائی گئی،
چیف جسٹس نے کہا شاید آگ آنسو گیس سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہو، جھوٹ بولنے والے شخص کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بیچیں، مریم ڈیتھ سیل میں رہ کر آ جاتی ہے۔ علیمہ خان کو کہا جائے کہ جرمانہ دو اور گھر جاؤ، کرپشن کر کے فراگوگی رات رات فرار ہو جاتی ہے۔ مریم نواز نے سوال کیا کیا سارے سوموٹو صرف مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے لیے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کا کیس نیب نے بند کیا، کوئی سوموٹو نہیں۔ عمران خان کے خلاف BRT کیس میں نیب نے انکوائری شروع کی تو سپریم کورٹ نے روک دی۔ مالم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا انکوائری کریں، نیب نے بند کر دی۔ سب کیسوں کا باپ فورن فنڈنگ کیس، اس کا فیصلہ نہیں آ پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ جس طرح جرم ہے، بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ مسلم لیگ نون کی سربراہ مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دینے والے ججز کو بینچ میں بٹھایا جاتا ہے۔ جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پر کیا پھر رہے ہو، میرے پاس درخواست لے کر آؤ۔ جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ آؤ نواز شریف کو نکالنے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ مریم نواز اس وقت حکومتی اتحادی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے میرے ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ میں پریس کانفرنس نہ کروں، کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں، ایک غلط فیصلے سارے مقدمے کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی۔ جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ متنازع فیصلے عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، انسان نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ الیکشن میں حمزہ شہباز جیت گئے ہیں، صادق سنجرانی کے الیکشن میں ہمارے 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ قاسم سوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیا ان کو بلایا گیا اور ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے تو قاسم سوری کو کیوں بلایا؟ یا قاسم سوری کو 2.5 سال سے اسٹے ملا ہوا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا، انہیں پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر ڈی سیٹ کیا گیا۔ عدالت نے چند روز قبل ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ حمزہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ مریم نواز اس وقت حکومتی اتحادی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 4 سال میں معیشت کو تباہ کر دیا گیا، جب سے نواز شریف کو اقامے کے مذاق پر نکالا گیا ہے۔ ملک ایسا ہلا ہے کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا، ہماری حکومت کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ PTB اور پارلیمنٹ پر حملہ عمران خان نے کیا۔ ایک پارٹی کا سربراہ حکم دیتا ہے تو لوگ نااہل ہو جاتے ہیں، اور دوسری پارٹی کا سربراہ اگر کوئی حکم دے تو یہ لوگ عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ ٹرسٹی چیف منسٹر ہے؟ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے دوران آگ لگائی گئی، چیف جسٹس نے کہا شاید آگ آنسو گیس سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہو۔